बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ जंग करके हिंदुस्तान ने क्या हासिल किया और इसराइल ने क्या हासिल किया ईरान पर हमला करके। अमेरिका ने क्या हासिल किया। अब ज़ाहिर है कि अमेरिका के सदर का तो एक मकसद नज़र आ रहा है कि कहीं जंग हो रही हो और वो उसको रोकने में नाकाम रहें, तो फिर वो दूसरी तरफ तवज्जो मोड़ देते हैं और कहीं और जंग छेड़ कर वहाँ पे सीज़ फायर करवा देते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे नोबेल प्राइज़ दिया जाए। इसराइल ने और भारत ने खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आने। ईरान की सुप्रीम लीडरशिप जो है वो मौजूद है। आयतुल्ला अली ख़ामनाई ज़िंदा हैं। ये अलग बात है कि ईरान की जो आर्मी है या जो पासदारान इनकलाब है, इसकी लीडरशिप को शहीद किया गया। 17 जौहरी साइंसदानों को शहीद किया गया। 610 ईरानी शहरी इसराइली हमलों में शहीद हुए। और इसी तरह हिंदुस्तान ने जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था तो उसमें भी आम सिविलियन जो थे, आम शहरी, वो उसमें शहीद हो गए थे। मदारिस को निशाना बनाया गया, मसाजिद को निशाना बनाया गया, मौलाना मसूद अज़हर के रिश्तेदारों को निशाना बनाया गया। मौलाना मसूद अज़हर भी ज़िंदा हैं, हाफिज़ सईद भी ज़िंदा हैं और इसी तरह फ़ज़ल रहमान ख़लील भी ज़िंदा हैं। हिंदुस्तान ने ये कहा था कि उसने दहशतगर्दों के जो निशाने हैं पाकिस्तान के अंदर वो निशाना बनाए। पहलगाम वाक़या जब हुआ तो उसके बाद बराह रास्त इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया और फिर हमने बहुत सारे तबसरे सुने, बहुत सारी बातें सुनी। आज अगर आप इंडियन मीडिया देखें तो उसकी तवज्जो भी ईरान और इसराइल के मामले पर थी, अमेरिका और ईरान के मामले पर थी, और पाकिस्तानी मीडिया की तवज्जो भी इसी जानिब थी। पाकिस्तान ने क्या जादू किया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, ये जादू टूट नहीं रहा। ख़ुसूसन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ोहराने पर जो मुलाकात हुई, तो उसके बाद भी और उससे पहले भी हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं ये मुसलसल पाकिस्तान की तारीफ़ किए जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये इतनी ज़्यादा तारीफ़ जो है ये पाकिस्तान के हक़ में बेहतर नहीं है, क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसी है और अमेरिका की जो चालें हैं, ये कहते हैं अमेरिका के नाक़िदीन कि अमेरिका की दोस्ती जो है वो कभी पाकिस्तान को रास नहीं आई। पाकिस्तान का इस्तेमाल किया अमेरिका ने, बार बार किया, और जब उसका काम निकला तो फिर टिश्यू पेपर की तरह पाकिस्तान को दूर फेंका गया। ये कहा जाता रहा कि जी अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान में बराह रास्त मौजूद नहीं है, इस ख़ित्ते में मौजूद नहीं है, तो अब उसको पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सूरत हाल पहलगाम वाक़ये के बाद बनी या हिंदुस्तान की तरफ से बनाई गई और फिर उसमें जिस तरीके से मग़रिब की टेक्नोलॉजी ने मार खाई पाकिस्तान के हाथों, चीन की टेक्नोलॉजी के हाथों, तो फिर अमेरिका को याद आया कि इस ख़ित्ते में उसका सबसे बड़ा इत्तेहादी जो है हिंदुस्तान, वो पाकिस्तान के हाथों मार खा रहा है। वो चीन की मदद से पाकिस्तान के हाथों मार खा रहा है। और इसी तरह ईरान ने जिस तरीके से हमले किए इसराइल के ऊपर, तो अमेरिका के सदर को ये कहना पड़ा कि इसराइल ने ईरान के हाथों बहुत मार खाई। और इसी दिन जिस दिन ये बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बार फिर इंतहाई मुतासिर कुन शख्सियत करार दिया सैयद आसिम मुनीर को, और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि पाकिस्तान और भारत जो हैं ये इनके पास जौहरी हथियार हैं। जौहरी तनाज़ा हो सकता था इन दोनों मुल्कों के माबेन, लेकिन मैंने दोनों मुल्कों को कहा कि आप तिजारत करें। फिर इस तरह ये सीज़ फायर जो है मुमकिन हुआ। पाकिस्तान इस सीज़ फायर का मोतरफ़ है, बाकायदा पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा किया है अमेरिका का, अमेरिका के सदर का। लेकिन हिंदुस्तान इस सीज़ फायर को ये किया तो है, हिंदुस्तान ने ये मानता नहीं है। ये इस तरीके से नहीं मानता कि जी डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत से ये सीज़ फायर यकीनी हुआ है। तो बहरहाल ये सूरत हाल जो है ये कहाँ जाके रुकेगी और सूरत हाल क्या बन रही है। लेकिन सिफारती मैदान में हम देख रहे हैं कि एक तो बार बार दुनिया में पाकिस्तान का ज़िक्र होता है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ का ज़िक्र होता रहा, और इस ख़ित्ते में जो पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत है उसमें मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। ईरान और पाकिस्तान के माबेन जो ताल्लुक़ात हैं वो मज़ीद बढ़ेंगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग मज़ीद बढ़ेगी, और बलूचिस्तान में जो मसाइल पाकिस्तान को हैं या बलूचिस्तान व सिस्तान जो सूबा है ईरान का, यहाँ पर जो मसाइल हैं
وہ اب ظاہر ہے کہ دونوں ملکوں کی جو قیادت ہے اس حوالے سے یہ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ دونوں ملک مشترکہ طور پر کوئی بڑی کارروائی کریں دونوں صوبوں کے اندر. اور یہ ظاہر ہے کہ پراکسیز کا استعمال ہوتا رہا ہے، ایران کی طرف سے بھی ہوتا رہا ہے، اس حقیقت سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی. جو فرقہ واریت پاکستان میں رہی ہے اس حوالے سے سعودی عرب کے اوپر بھی الزام لگتا رہا ہے، ایران کے اوپر بھی الزام لگتا رہا ہے کہ ان دونوں ملکوں کی جو پراکسیز ہیں یہ یہاں پہ لڑتی رہی ہیں. فرقہ وارانہ جو فرقہ واریت ہے اس حوالے سے ان دونوں ملکوں کی پراکسیز یا ان کی جو تنظیمیں ہیں ان کا نام لیا جاتا رہا ہے. کرم جو ضلع ہے خیبر پختونخوا کا، یہاں کے حالیہ واقعات جو ہیں اس میں بھی مختلف تنظیموں کا نام لیا گیا. کچھ واقعات کے حوالے سے ہم جو سیکیورٹی معاملات ہیں اس حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں مختصراً، کیونکہ ویڈیو پھر طویل ہو جاتی ہے. ایک تو میں نے ہفتہ 10 دن پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ وزارت سفران نے سفارش بھیجی ہے وفاقی کابینہ کو کہ افغان مہاجرین کی جو مدت ہے یہاں پہ رہنے کی، خصوصاً جو POR کارڈ ہولڈرز ہیں اس میں توسیع کی جائے. 30 جون آخری تاریخ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں رہ سکتے ہیں. اگر ان کی جو یہاں پہ قیام کی مدت ہے اس میں توسیع نہ کی گئی تو پھر ان کو غیر قانونی تصور کیا جائے گا. لیکن جو سفارش وزارت سفران کی طرف سے گئی ہے وہ کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ 3 مہینے کی سفارش ہے، اور کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ 6 مہینے کی سفارش ہے. اب وفاقی کابینہ کا جب 30 جون سے پہلے اجلاس ہوگا تو اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ POR کارڈ ہولڈر افغان مہاجرین جو ہیں ان کو مزید کتنی مہلت دی جاتی ہے. کچھ سیکیورٹی کے معاملات ہیں. کراچی سے بھارتی ایجنسی را کے 4 دہشت گردوں کی گرفتاری کے بعد CTD پنجاب نے مختلف اضلاع سے را کے 6 سہولت کاروں کو گرفتار کیا ہے. یہ پاکستانی میڈیا میں باقاعدہ یہ خبر آج چلتی رہی. اس حوالے سے ایڈیشنل IG آپریشنز پنجاب شہزادہ سلطان، ASP آپریشنز CTD پنجاب وقار عظیم نے لاہور میں باقاعدہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ ساری تفصیلات بتائیں. اس تفصیل کے مطابق CTD نے چھاپے میں ٹوپا ٹیکسنگ سے دھماکہ خیز مواد اور ڈیٹونیٹرز برآمد کر لیے. بہاولپور میں دبئی سے فنڈنگ کرنے والا را کا سہولت کار جو ہے یہ رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا، اور بھارتی بارڈر سیکورٹی فورس سے براہ راست IEDs حاصل کرنے والے 2 افراد بہاول نگر سے گرفتار کیے گئے. CTD نے بہاولپور میں مسجد اور ریلوے اسٹیشن پر حملے کی منصوبہ بندی بے نقاب کر دی. را افسران جو ہیں ان کے باقاعدہ نام بھی بتائے گئے ہیں اس میڈیا رپورٹ میں کہ ان کی آڈیو جو ہے یہ انٹرسیپٹ کی گئی. اور یہ پنجاب میں کارروائی، اور کچھ دن قبل پشاور میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو مولانا فضل الرحمان پر ہونے والے حملے ہیں یہ، اور مولانا حامد الحق کو جو شہید کیا گیا جامعہ حقانیہ اکوڑا خٹک میں، تو یہ جو ملوث گروپ ہیں ان دونوں مولانا حامد الحق اور مولانا فضل الرحمان کے اوپر جو حملے میں ملوث گروپ ہے اس کی نشاندہی کی گئی ہے. اعلیٰ سرکاری ذرائع کے حوالے سے یہ بتایا گیا تھا، اور اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو ارسال کی گئی ہے. 2 دشمن ملک انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مدد سے بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم نے مولانا حامد الحق کو نشانہ بنایا. یہ بھی بتایا گیا کہ جو ملوث خودکش حملہ آور تھا اس کی قومیت کی شناخت بھی کی گئی ہے. غیر ملکی خودکش حملہ آور مدرسہ میں باہر سے داخل ہوا تھا، یہ بتایا گیا اس رپورٹ میں. اور دہشت گرد گروپ نے مولانا فضل الرحمان کو بھی نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کی تھی. 11 مئی کو گروپ نے مولانا فضل الرحمان کو پشاور میں نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کی تھی. حملے کے لیے بھیجے گئے 4 میں سے 3 خودکش حملہ آوروں کو 10 مئی کو گرفتار کر لیا گیا تھا. چوتھے خودکش حملہ آور کو پولیس نے رنگ روڈ پر روکا. پولیس کے روکنے پر خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا تھا، اور اس میں 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے. IG خیبر پختونخوا انہوں نے بتایا کہ مولانا حامد الحق شہید کیس کی مختلف زاویوں سے تفتیش جاری ہے، اور لیکن جو مولانا حامد الحق کے صاحبزادے ہیں مولانا عبدالحق ثانی یہ کسی بھی قسم کی تفتیش سے مطمئن نہیں ہیں. بار بار یہ میڈیا کو بتاتے ہیں کہ جی اب تک کوئی پیش رفت جو ہے یہ سامنے نہیں آئی، لیکن خیبر پختونخوا پولیس کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ باقاعدہ اس گروپ کی نشاندہی ہو گئی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اہم مذہبی شخصیات کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے. 28 فروری 2025 کو دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے بعد خودکش حملہ ہوا تھا، جس میں مولانا حامد الحق جو ہیں یہ شہید ہو گئے تھے.
کرم میں بہت زیادہ حساس نوعیت کے واقعات ہوئے ہیں. مبینہ ڈرون حملہ جو ہوا تھا اس میں 4 بچوں کی شہادت کے بعد ایک غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے. ممبر قومی اسمبلی کرم سے جو ہیں حمید حسین، انہوں نے پشاور پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب بھی کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کھلے میدان میں کرکٹ کھیل رہے تھے یہ بچے جب ان کو نشانہ بنایا گیا. کوئی مارٹر گولا تھا یا ڈرون اٹیک تھا، اس حوالے سے تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے. اور جنوبی وزیرستان میں فائرنگ سے سیکیورٹی اہلکاروں سمیت خواتین اور عام شہری جاں بحق ہوئے. یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک افسوسناک واقعہ ہے. تحصیل برمل کے علاقے رغزائی امار خیل کے مقام پر یہ سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹس کے مابین جھڑپ ہوئی تھی اور اس فائرنگ کے تبادلے کے دوران 3 شہری بھی شہید ہوئے جن میں 2 خواتین شامل تھیں. عام شہریوں کا نقصان جو ہے یہ ایسے واقعات میں ہو رہا ہے اور یہ ایسے واقعات بڑھ رہے ہیں. تحصیل ماموند میں تانا عمرے کے سامنے نامعلوم افراد کی فائرنگ سے باجوڑ پولیس کا ایک اہلکار بادشاہ جو ہے وہ شہید ہو گیا. یہ بھی ایک خبر. اور پارا چنار کرم سے جو ایک گزشتہ روز صبح کا واقعہ ہے، پاک افغان سرحد کے قریب بارودی مواد کا دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے نتیجے میں 4 افراد شہید ہوئے، 4 زخمی ہو گئے. یہ پیواڑ شرمخیل کا علاقہ ہے. اس کے یہ جنگل ہے اور اس جنگل میں یہ کہا گیا ہے کہ جی بارودی مواد یا پھر جو مائن ہوتی ہے، جو بارودی سرنگ ہوتی ہے، یہ اس کا دھماکہ ہے. جاں بحق افراد میں نواب علی، منت حسین، ہدایت حسین اور مظفر علی جو ہیں یہ شہید ہونے والوں میں شامل ہیں. ٹانگ کے علاقے چینا میں پولیس اور فورسز کی کارروائی ہوئی ہے اور ایک اکاؤنٹ آفیسر نوید ظفر سمیت جو 3 افراد اغوا کیے گئے تھے، یہ ان اغواکاروں کے ساتھ پھر جھڑپ ہوئی. ایک اہم کمانڈر جو ہے یہ اس میں مارا گیا اور اس جو کمانڈر ہے اس کا تعلق TTP گنڈاپور گروپ سے بتایا گیا ہے اور جو مغوی ہیں ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا ہے. تو یہ ایسے واقعات جو ہیں یہ تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں. بلوچستان میں ایسا کوئی دن نہیں گزرتا کہ وہاں سے کوئی اس طرح کی خبر موصول نہ ہو رہی ہو. تو مختلف ممالک کی جو پراکسیز ہیں یہ یہاں پہ کام کر رہی ہیں، مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں. جو حالات بدلے ہیں پاکستان اور ہندوستان کی لڑائی کے بعد، اسرائیل اور ایران کی لڑائی کے بعد، اور اس خطے میں جو پاکستان کی اہمیت ہے، اب ظاہر ہے کہ اگر مختلف ممالک کے ساتھ ہمارا دفاعی تعاون بڑھے گا اور پھر اگر افغانستان کی طرف سے بھی اس تعاون میں اضافہ ہوتا ہے، پاکستان اگر افغان طالبان کی حکومت کو باقاعدہ طور پر تسلیم کر لیتا ہے تو اس کے بعد بھی بہت زیادہ بہتر امکانات جو ہیں اس کے بارے میں بات کی جا سکے گی. میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے. بہت شکریہ.